دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نظریں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ اکڑ سب میں ہوتی ہے، جھکتا وہی ہے جسے رشتوں کی فکر ہوتی ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ کسی کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کے بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ وقت اپنے اصولوں پہ ازل سے ہے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، تم ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہو تب ہی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑے میں۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہی لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ بہت کچھ سن کے بھی انسنا کرنا، بہت کچھ دیکھ کے بھی اندیکھا کرنا، بہت کچھ بولنا چاہ کر بھی چپ کر جانا، یہی ہے برداشت کرنا، صبر کرنا۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ دنیا اچھے لوگوں کی کمی سے تباہ نہیں ہو رہی، دنیا اچھے لوگوں کی خاموشی سے تباہ ہو رہی ہے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ بھروسہ کرنے میں ذرا احتیاط کیجیے، شیطان بھی تو پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ جب کوئی مجبوری کے عالم میں تم سے کہے کہ ایک بار خود کو میری جگہ پہ رکھ کے دیکھو تو اس کی سن لیا کرو، کیونکہ اگر تمہارے بجائے خدا نے اس کی سن لی تو ایک دن زبردستی تم اس کی جگہ پر پہنچا دیے جاؤ گے، پھر کوئی تمہاری سننے والا نہیں ہوگا۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے دو فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے اور ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کے گزاری جا سکتی ہے، زندگی 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کر سکے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ وقت بھی کتنا بے رحم ہوتا ہے۔ وہ بچے جو ایک گھر میں اپنے والدین کے ساتھ ایک اکائی کی صورت میں رہ رہے ہوتے ہیں، والدین کے اس دنیا سے جاتے ہی اپنے اپنے الگ گھروں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اور پھر وہی بہن بھائی ایک دوسرے کے گھروں میں مہمان بن جاتے اور زندگی کے سفر میں کتنے اجنبی ہو جاتے ہیں۔
مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ بھروسہ ایک ایسا احساس، ایک ایسا عمل ہے جو اگر ہو جائے تو سب بہترین، اور اگر ٹوٹ جائے تو سب بدترین۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔